بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لرننگ کلک پر خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بنی اسرائیل قوم پر اترنے والا من و سلوہ اور دیگر نعمتوں کی کہانی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے من و سلوہ کیا تھا، کیوں نازل ہوا، کس جگہ پر نازل ہوا اور بنی اسرائیل پر اور کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اکرام بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے بحر احمر کو پار کیا اور فرعون کی پوری قوم اس سمندر میں غرق ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو حکم الہی ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر مقدس سرزمین یعنی شام میں داخل ہو جائیں، لیکن اس وقت اس سرزمین پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بہت طاقتور جنگجو اور بدترین کفار تھے۔ یہ نہایت ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جابر قوم ہے، جب تک یہ قوم اس شہر میں ہے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اور تمہارا خدا اس قوم کے ساتھ جنگ کرو، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ ان کے اس رویے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نافرمانی پر انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا 40 سال تک اسی بھٹکتے رہے، لیکن اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ سارا دن سامان اٹھا کر رات کے وقت جب ایک جگہ پہنچتے اور جیسے ہی صبح ہوتی تو خود کو وہیں پاتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے۔ ان کا کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ بری طرح پھنس چکے تھے تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ان کے نبی کے ساتھ نافرمانی کی سزا ہے۔ اس پر ساری قوم توبہ کرنے لگی، معافی مانگنے لگی اور رو کر گریہ زاری کرنے لگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آ گیا۔ اس امتحان کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کر لی اور اس چٹیل میدان میں بنی اسرائیل قوم کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ جب انہیں شدت سے پیاس محسوس ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا، لہٰذا اس چٹان سے 12 پانی کے چشمے ابل پڑے۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے چشمے تھے۔ جیسا کہ یہ وادی ایک وسیع میدان تھا، لہٰذا وہاں پر کوئی سایہ دار چیز نہ تھی۔ جب دھوپ کی تیزی ہوتی تو دھوپ کی تیزی سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل پر اپنا سایہ کیے رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت آسمان سے ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کیا کرتے تھے۔ بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی قیمتی نعمت من و سلوہ تھا۔ یہ 2 طرح کی غذائیں تھیں، ایک کا نام من اور دوسری کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی خوشبودار غذا تھی اور بہت لذیذ تھی۔ ان غذاؤں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ من دراصل ایک شبنمی گوند کی طرح تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں اور درختوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص سویا رہتا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جیسا کہ بٹیر ہے۔
جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے غول اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ یہ لوگ آسانی سے انہیں پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلویٰ انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں غذائیں رنگ و خوشبو کے لحاظ سے بے مثال تھیں اور ذائقے میں بھی بہت خوب تھیں۔ بنی اسرائیل پر اترنے والی بے شمار نعمتوں میں سے کچھ خاص باتیں یہ بھی تھیں کہ بنی اسرائیل کے بال اور ناخن نہ بڑھتے تھے، نہ ہی ان کے کپڑے میلے ہوتے تھے۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا لباس پہلے ہی اس کے بدن پر موجود ہوتا اور یہ لباس ان کے جسم اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل اس وادی میں من و سلویٰ اور دیگر نعمتوں کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان سے بس یہ کہنا تھا کہ تم لوگ روز یہ من و سلویٰ کھا لیا کرو اور اگلے دن کے لیے اسے ہرگز بچا کر نہ رکھنا اور بس اپنے رب کی عبادت کیا کرو۔ لیکن کچھ لوگ ڈرنے لگے اور وہم کرنے لگے کہ اگر یہ کھانا اترنا بند ہو گیا تو کیا ہوگا، اس چٹیل میدان میں ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک ہی غذا کو کھا کر ہمارا جی بھر گیا ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے من کو جمع کر کے اسے چھپا لیا، اگلے دنوں کے لیے اسے محفوظ کرنا چاہا، لیکن نبی کی نافرمانی کرنے پر انہیں یہ سزا ملی کہ جو کچھ ان لوگوں نے چھپا رکھا تھا وہ سڑ گیا اور خراب ہو گیا، اور اس طرح من و سلویٰ کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا، نہ کھانا خراب ہوتا، اور گوشت کا سڑنا اسی روایت یعنی بنی اسرائیل سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے نہ کھانا سڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا، یعنی اس سے پہلے کوئی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں خراب نہ ہوتی تھیں۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کرنے پر بات کا اثر آج بھی ہے کہ کھانا جو بچ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور چیزیں گل سڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمارا لرننگ کلک چینل ہماری ایک طرح کی اکیڈمی ہے۔ اس میں ہم نے مختلف سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جن میں میتھ کی ویڈیوز، اس کے علاوہ انگلش کی ٹاپک کی ویڈیوز اور اب اسلامیات کے ٹاپک کی ویڈیوز ہیں۔ یہ طلباء کے لیے بہت کارآمد ہیں اور باقی لوگوں کے لیے بھی جو اسے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں۔ ہمارے یہ اسلامی واقعات بہت ہی سبق آموز ہیں۔ ان کو دیکھ کر سن کر اسلام کے ساتھ ہماری عقیدت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی اور اللہ تعالی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی